بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلوچستان کے شہر کوہلو کے علاقے میں وہ اپنی ماں کے ساتھ مل کر گھاس پھونس کی جھونپڑی بنانے کے بعد اس پر پلاسٹک شیٹ ڈال رہی تھی جب اس نے ماں سے سوال کیا تھا کہ کیا واقعی ایک دن ہمارا بھی پکا گھر ہوگا جس کے لیے ہر دوسرے یا تیسرے مہینے ہمیں گھاس پھونس اور لکڑیاں جمع نہیں کرنی پڑیں گی۔ ماں نے حسرت بھری ایک آہ خارج کی اور اپنی بیٹی کی آنکھوں میں دیکھا جہاں بہت ساری امیدوں کے دیے محض اس کے مثبت جواب کے انتظار میں جگمگا رہے تھے، اور ماں جھوٹ کے سہارے ہی صحیح مگر ان دیوں کو جگمگاتا رہنے دیا اور کہا، ہاں بیٹا ضرور، بس کچھ عرصے کی بات ہے، جب تم بڑی ہو جاؤ گی تو تمہاری شادی کسی ایسے لڑکے سے کروں گی جس کا پکا گھر ہوگا۔ ماں کی بات سن کر 8-9 سال ہلکے سبز رنگ کی آنکھوں والی لڑکی نایاب زہرا خوش ہوتے ہوئے کہنے لگی تھی، ماں میری شادی اتنے بڑے گھر والے سے نہ کر دینا کہ مجھ سے گھر سنبھالا ہی نہ جائے، جیسے بڑے سائیں مراد بخش مری کا گھر ہے، بس چھوٹا سا گھر ہو اور پکا بنا ہو تاکہ مجھے لکڑیاں اور گھاس پھونس جمع نہ کرنی پڑے۔ اور ساتھ ہی وہ تیز تیز ہاتھ چلانے لگی، ادھر پلاسٹک شیٹ پوری طرح سے لپیٹ کر جھونپڑی کو ڈھانپا، ادھر سیاہ بادلوں نے آسمان کو گھیر لیا اور شدید بارش شروع ہو گئی۔ زیادہ بارش کی وجہ سے نشیبی علاقوں میں پانی کی وادیاں چلنے لگی جن میں بہتے بہتے ایک کتیا اپنے 2 بچوں کے ہمراہ آئی اور نایاب زہرا کی جھونپڑی کے قریب کنارے سے لگ کر بچوں کے ہمراہ باہر نکل آئی۔ ٹھنڈ کی وجہ سے کتیا کے بچے ٹھٹر رہے تھے اور وہ گیلے جسم کی وجہ سے بچوں کو حرارت پہنچانے میں ناکام ہو رہی تھی۔ جب نایاب زہرا کی نظر ان پر پڑ گئی، نایاب زہرا اٹھی اور کتیا کو بچوں سمیت جھونپڑی میں لا کر نرم و گرم خشک گھاس پر رکھ دیا، جہاں کچھ ہی دیر میں بچے حرارت ملنے پر خشک ہو گئے اور اپنی ماں کے ساتھ کھیلنے لگے۔ بچوں کو ماں کے ساتھ کھیلتا دیکھ کر نایاب زہرا نے اپنی والدہ صاحبہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ماں میں شادی کے بعد بھی لکڑیاں اور گھاس پھونس جمع کر کے جھونپڑی بنایا کروں گی تاکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ٹھنڈ اور بارش کے وقت اس جھونپڑی میں پناہ لے سکے۔ نایاب زہرا کی والدہ اپنی بیٹی کے نیک خیالات سن کر محض مسکرا دی تھی۔ کتیا نے اپنے 2 بچوں کے ہمراہ نایاب زہرا کی جھونپڑی کو ہی اپنا مسکن بنا لیا، مگر نایاب زہرا کی چڑھتی جوانی اور نکھرتا حسن اس لیے عذاب بن گیا۔ وہ اپنے قبیلے کے وڈیرے کی نظروں میں آ گئی تھی۔ نہ صرف وڈیرا بلکہ اس کا بیٹا بھی نایاب زہرا کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ پہلے انہوں نے مختلف قسم کے مرعات و آسائش دے کر اس کا جسم خریدنا چاہا، مگر جب اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہوئے تو دونوں باپ بیٹے نے اپنے اپنے گرگوں کے ذریعے ان یتیم مسکین بے سہارا عورتوں کی زندگی اجیرن کر دی۔ یہاں تک وہ ماں بیٹی اپنی جھونپڑی اور سامان چھوڑ کر راتوں رات وہاں سے فرار ہو گئے۔ رات کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں بغیر جوتوں کے چلتے ہوئے جب پیر چھلنی ہو گئے اور مزید چلنے کی سکت باقی نہ رہی تو پکے گھروں کے مکینوں کے اعمال دیکھ کر نایاب زہرا نے گرتے ہوئے ماں کو مخاطب کر کے کہا کہ ماں میں کبھی پکے گھروں کی خواہش نہیں کروں گی، وہاں انسان نہیں شیطان بستے ہیں۔ محل و نما گھروں میں رہنے والے لوگ مخلوق خدا ہوتے ہیں مگر ان کے دلوں میں خوف خدا نہیں ہوتا۔ شاید اتنی بات کرنے کے بعد وہ گری اور بے ہوش ہو گئی۔ ماں کے پاس پانی کی ایک بوند تک نہ تھی کہ اپنی بیٹی کے چہرے پر ڈال کر اسے ہوش میں لا سکتی، لہٰذا وہ بیٹی کے زخمی پیروں کو گود میں رکھے بیٹی کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگی۔ کئی گھنٹوں بعد جب نایاب زہرا کو ہوش آ گیا تو اس کی والدہ نے اپنے دوپٹہ اتار کر اپنی بیٹی کے پاؤں کی تلیوں میں باندھ دیا تاکہ زخموں والے پیر کچھ پتھروں سے بچ رہے ہیں اور چلنے کے قابل ہو جائیں، اور بیٹی کو لے کر چل پڑی۔ وہ کسی دوسرے قبیلے کے قریب جا کر بسی اور وہیں دوبارہ جھونپڑی بنا لی، مگر اب کی بار جھونپڑی بناتے ہوئے نایاب زہرا نے پکے گھر کی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا۔ یہاں ہر کسی سے شناخت چھپا کر دونوں ماں بیٹی جیسے تیسے گزارا کرنے لگی، مگر وڈیرے کا بیٹا نایاب زہرا کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے لیے ڈھونڈتا رہا۔ یہاں بھی آ پہنچا،
اس نے مقامی وڈیرے کے بیٹے سے مل کر نایاب زہرا کی والدہ کی غیر موجودگی میں نہ صرف اس کا جنسی استحصال کیا بلکہ اپنے اور ساتھی کی ہوس پوری ہو جانے کے بعد اسے قتل کر کے جھونپڑی سمیت جلا دیا گیا۔ جب وہ لوگ اپنی ہوس مٹا کر نایاب زہرا کو قتل کرنے کے بعد اپنے جرم کا ثبوت مٹانے کے لیے جھونپڑی کو آگ لگا رہے تھے، اس وقت دور سے نایاب کی والدہ نے ان کو دیکھ لیا تھا، مگر وہ آگ لگا کر نکل گئے تھے۔ خشک گھاس پھونس اور لکڑیوں کو آگ نے لمحوں میں جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ جب تک نایاب زہرا کی والدہ جھونپڑی تک پہنچی تب وہاں فقط ایک جلا ہوا وجود پڑا تھا اور بھنے ہوئے گوشت کی بو آ رہی تھی۔ نایاب کی والدہ نے لاکھ کوشش کی کہ اپنی مردہ بیٹی کو انصاف دلا سکے، مگر درندوں کے اس جھرمٹ میں ہر کوئی ہرن کو نوچنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی ڈھال نہیں بنتا۔ بالکل ایسے ہی نایاب کی ماں کو بھی پنچایت، پولیس اور معاشرے نے جھوٹا قرار دیتے ہوئے فریبی دھوکہ باز سمجھ لیا اور کہا کہ اس کی بیٹی اپنی غلطی کی وجہ سے جل کر مر گئی اور اس عورت کی دولت کی ہوس اب بھی ختم نہیں ہوئی اور یہ اب مردہ بیٹی کی عزت نیلام کر کے ان وڈیروں سے پیسے اٹھینا چاہتی ہے۔ وہ لوگوں کے طانے اور نشتر نما الفاظ سن کر اور جوان بیٹی کے بے آبرو ہو کر مارے جانے کے بعد دکھ کا بوجھ دل و دماغ پر رکھے پاگل ہو گئی اور اسی حالت میں قبر میں جا پہنچی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ شکریہ۔